تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا سچی توبہ میں 6 باتیں اگر ہیں تو وہ سچی توبہ ہے۔ اگر آپ کی سچی توبہ میں جو آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ 6 باتیں آپ نے اس کے اندر شامل کی ہیں تو اس توبہ کو سچی توبہ کہا جائے گا۔ وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جو گناہ کر لیے ہیں پیچھے اپنی لائف میں اس پہ شرمندگی، ندامت، پچھتاوا، میں اندر سے اللہ کی بارگاہ میں ندامت، شرمندگی، پچھتاوا کہ میں نے یہ گناہ جو کیے بہت برا کیا، میں نے اچھا نہیں کیا، خود کو کوسے، خود کو احساس دلائے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے۔ نمبر 2، جو فرض نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کی قضا پوری کریں، پھر یہ توبہ قبول ہوگی نماز کی معافی کی۔ آپ نے 2 سال نمازیں نہیں پڑھی، 10 سال آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، 20 سال نہیں پڑھی آپ نے، تو یہ سارے 20 سال نمازوں کی قضا نکالو۔ جو 5 وقت کے فرض ہیں، فرض کی قضا ہوتی ہے، ساری نکالو۔ وہ کیسے نکالنی ہے وہ ہم سے پھر مل لینا، ہم بتائیں گے۔ تو آپ وہ لمبا پیریڈ نہ لیں کہ آپ کی قضا نمازیں بڑھتی جائیں اور بڑھتی جائیں اور آپ غفلت میں پڑے رہیں۔ تیسری بات فرمایا، جس کا حق کھایا ہے، جس کا حق مارا ہے اس کو واپس کرو۔ حق کھا کے توبہ اللہ سے قبول نہیں، حق واپس کرو۔ جس کا مال ضبط کیا ہے، جس کا حق کھایا ہے، جس کی توہین کی ہے، اس سے سوری کرو، اس کا حق اس کو واپس کرو۔ نمبر 4، جس سے بھی لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے صلح کرے اور اس سے معافی مانگے۔ نمبر 5، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ میں آئندہ گناہ، یہ اس توبہ کی کیٹیگری میں یہ چیزیں سوچ لو، یہ ہوں علی حضرت علی بتا رہے ہیں۔ چھٹی بات فرمایا، جس طرح پہلے گناہوں میں بڑا دلیر تھا نا، نفس موٹا ہو گیا تھا، اب اسی طرح اللہ کی بندگی میں زیادہ وقت لگائے، سبحان اللہ، یعنی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھے، ہمت ہے تو نفلی روزے رکھے، زیادہ خیرات، زیادہ تسبیحات، زیادہ قرآن پڑھے، زیادہ واعظ و نصیحت حاصل کریں، واعظ و نصیحت دے، لوگوں سے لیں تو زیادہ۔ تو یہ 6 چیزیں اگر اپنی توبہ کے اندر شامل کر لی جائیں تو اس سے ہم کہتے ہیں سچی توبہ۔ 6 چیزیں اگر ہم اس کے اندر شامل کر لیں تو اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ ایک دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، آپ میں سے کچھ بچوں کو یاد ہوگی، نہیں یاد تو نماز کے اندر لکھی ہوتی ہے، ربنا انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا کریم۔ 360 مرتبہ اگر پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چیز یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ شب برات کی عبادت جو ہے فرض واجب نہیں ہے۔ شب برات کی عبادت فرض واجب، اس کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا آپ سے کہ آپ نے کیوں نہیں کی، لیکن اس کے مقابلے میں 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، اس کا حساب لیا جائے گا۔ ہمارے درمیان کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو فرض عین 5 وقت، اس کا انہیں حساب دینا پڑے گا، اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اس کی پنش ہوگی۔ آج اگر آپ نے عبادت نہیں کی، جاگے نہیں، تو آپ سے پوچھا، اس کا حساب، شب برات کی عبادت کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، کیوں نہیں کی، تو نے کیوں نہیں کی، آپ کو پنش دے دے کہ آپ نے شب برات جاگے نہیں، آپ نے لنگر کیوں نہیں بانٹا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ نفلی چیزیں ہیں، ہماری قوم نفلی چیزوں کو پکڑتی ہے، تو جو فرض عین ہے جس کا حساب ہے، شب برات لیلۃ القدر کو آنا چاہیے،
شاید آپ کو توبہ نصیب ہو جائے، وہ بھی لوگ آئیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی آئیں، اچھی بات ہے، شاید اللہ اب ان کو توفیق دے دے، آمین دعا مانگیں گے، نماز میں ادھر بیٹھیں گے، ذکر کریں گے اللہ کے گھر میں، تو شاید اللہ ان کو یہ توبہ کی توفیق دے دے اور وہ نیک ہو جائیں۔ بڑی بات ہے کہ وہ نمازی ہو جائیں، لیکن یہ بات پلے باندھ لیں، یہ رات عبادت فرض یا واجب نہیں ہے، اس کا حساب نہیں ہے، یہ انعام ہے، یہ نفلی چیز ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے، بیماریوں کو ہٹانے کے لیے، کیریئر مستقبل روشن کرنے کی دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ عبادت کی رات۔ لیکن نماز جو 5 وقت ہم مس کر رہے ہیں یہ معاف نہیں ہوگی، اس کا حساب ہوگا۔ جو ہماری زندگی میں فرائض ہیں اس کو فوکس کریں، ہمارے فرائض میں بہت فقدان ہے، ہم بے نمازی اتنے زیادہ ہیں، اتنے بے نمازی ہیں سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کرے یہی لوگ جو شب برات میں آئے بیٹھے ہیں، سب مسجدوں میں گئے ہوں گے، بڑی بڑی جگہ محافل ہو رہی ہیں، تو یہی لوگ نمازی ہو جائیں تو میرا خیال ہے زندگی پلٹ جائے، اگلا جہان سدھر جائے۔ جو پوچھنا ہے وہاں کی تیاری میں، جو قبر میں یا گھر میں حاشر میں جو سوال ہونے ہیں، جس کا عذاب یا نیک، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، جہاد ہے، دین سیکھنا ہے، دین، یہ چیزیں، والدین کی خدمت عزت ہے، مسجد کی ذمہ داریاں اٹھانا ضروری ہے، اس کی بل، اس کی ضرورت، امام صاحب سے ریلیٹڈ رہنا ضروری ہے، دعائیں لینا، تلاوت کرنا، یہ نیکیاں ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔